بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری سٹوری ہے حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا اور مزاج بھی اس کا تیز تھا اور وہ برائی کی طرف راغب تھا۔ لیکن اس کے برعکس کا حابیل کیسا تھا؟ حابیل چھوٹا تھا، متقی پرہیزگار تھا اور اس کا پیشہ بکریاں چرانا تھا۔ اب دونوں کے درمیان یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے یہاں کون زیادہ قبولیت والا ہے۔ مطلب اللہ کے ہاں ہم کام کر رہے ہیں، ماں باپ کے لیے تو سب ہم برابر ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ہم دونوں میں سے اللہ کے ہاں کون زیادہ متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ تو فرمایا اللہ کی طرف سے اب ان کو حکم ہوا کہ وہ دونوں قربانی پیش کریں، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے یہاں یہ مقبول ہے۔ اب ہوا کیا، قدیم زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس نے جو بھی قربانی کرنی ہے، جس چیز کو بھی قربانی دینی ہے، وہ ایک پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور ایک آگ آتی تھی، وہ اٹھا کے لے جاتی تھی، اس کو مطلب کھا لیتی تھی۔ اچھا، اب جب قربانی کا حکم ہوا تو دونوں بھائیوں میں سے حابیل نے کیا کیا، اس نے اپنی ناقص اناج جو تھا وہ پیش کیا اور یہ سوچا کہ اگر میری قربانی قبول ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، یہ تو ضائع ہی ہوگی، تو میں ناقص چیز ہی پیش کرتا ہوں۔ لیکن قابیل چونکہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا ڈر تھا اور اس کو یہ تھا کہ نہیں میں تو اپنے اللہ کو دے رہا ہوں، یہ چیز اپنے اللہ کے لیے پیش کر رہا ہوں، تو مجھے تو بہت اچھی چیز پیش کرنی چاہیے۔ تو اس نے اپنے جانوروں میں سے ایک خوبصورت عمدہ جانور نکالا اور پہاڑی پہ رکھ دیا۔ اب جیسے ہی دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو پہاڑ پر رکھ دیا تو کیا ہوا، اور دور ہٹ کر دیکھنے لگے، پھر کے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، آگے کس کی قربانی قبول ہوتی ہے، کس کی قربانی کو آگ کھاتی ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے اچانک آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کا جو جانور تھا وہ لے کے چلی گئی۔ اب فیصلہ بالکل کھلے عام ہو گیا کہ اللہ پاک کے ہاں تو حابیل زیادہ معتبر ہے، زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب قابیل کی قربانی رد ہو گئی تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی کہ میری بھی قربانی تھی اللہ کے ہاں، میں معتبر کیوں نہیں ہوں۔ تو اس نے اعلان یہ حابیل کے پاس گیا اور کہا کہ میں تو اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تو اب تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس نے حابیل نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ دیکھو، یہ قربانی میرے اللہ نے قبول کی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ہاں، اگر تم بھی تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے کہ اللہ کے راہ میں بہت اچھا دیتے تو تمہاری بھی قربانی قبول ہوتی، لیکن پھر بھی میں تمہیں یہ کہوں گا کہ جو تم نے ارادہ کیا ہے نا قتل کرنے کا، میں جواباً ایسا نہیں کروں گا اور نہ ہی میں پہل کروں گا۔ خیر، قابیل نے اس بات پہ خود کو رضامند کر لیا کہ نہیں، میں تو اس کو قتل کر کے ہی ختم ہوگا سب کچھ، اور اپنی حسد کی آگ کو بھی ضرور ٹھنڈا کروں گا جب میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، بھائی کو قتل کیا، بھائی کی لاش سامنے رکھی اور اب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب میں اس کو کیا کروں اس لاش کا، کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور اس میں سے بدبو آنا شروع ہو رہی ہے اور اس کا بالکل ہر چیز بدلنا شروع ہو رہی ہے۔ اور اس نے ایسا اس لیے سوچا کیونکہ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کبھی بھی روئے زمین پر قتل نہیں ہوا تھا اور کوئی موت نہیں ہوئی تھی، انسانی موت نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہلا قتل تھا جو اس نے کیا۔ اور قتل کرنے کے بعد اب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لاش کا کیا کروں۔ خیر، ابھی اسی سوچ میں لاش کے پاس بیٹھا ہوا ایک دور سے کوے کو دیکھا کہ وہ اڑتا ہوا آیا زمین پر، اور اس نے اپنے ایک دوسرے کوے کی لاش کو زمین میں اپنی چون سے دفن کرنا شروع کیا۔ تو یہاں پر اس نے سوچا کہ مجھ میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اس کو مٹی کے اندر ہی دفنا دوں۔ خیر، اس نے کوے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے بھائی کی لاش کو بھی مٹی میں دفن کرنا شروع کیا، اور جیسے ہی دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید میں نے غلط کیا، کہ اپنی حسد کی وجہ سے میں نے اپنے ایک بھائی کو کھو دیا اور اب مجھے کبھی بھی بھائی نہیں ملے گا۔ تو ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تھا وہ صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر تھا، کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں
کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ ہم حسد کریں۔ دیکھیں، حسد نے قابیل کو قیامت تک گناہ گار کر دیا، اور انسان اپنے جرم کو جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے وہ اس وقت فائنلی نہیں چھپ سکتا کہ جب تک اس کے نامہ مال میں وہ درج ہے۔ اگر انسان اپنا جرم کر کے چھپا بھی دیتا ہے وقتی طور پر، لیکن اس کا نامہ اعمال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے جرم کی ایک ایک کہانی، اس کے اعمال کی ایک ایک کہانی فرشتے درج کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں قابیل نے کیا کیا، حسد کر کے اور اپنے آپ کو قیامت تک کے لیے، قاتلوں کے لیے، جتنے بھی قاتل پیدا ہوں گے قیامت کے لیے، اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں درج کر دیا، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے اس کا گناہ اسی کو ملتا ہے جس نے ایجاد کی۔ اب سب سے پہلا قتل چونکہ قابیل نے کیا تو اس کی حسد کا اللہ پاک نے اس کو قیامت تک کے لیے سزا دی کہ دنیا میں جتنے بھی قتل قیامت تک ہوں گے اس قاتل کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس ایجاد کرنے والے قابیل کو اس چیز کا گناہ ضرور ملے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خدا را ہم لوگ حسد سے بچیں۔ اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم اس کو نہیں لے سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جس انسان کے پاس وہ چیز ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ خوش ہوں کہ ایک مسلمان بھائی جب اپنے دوسرے مسلمان کی کسی چیز کے لیے خوش ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ویسی ہی چیز کے اسباب خود بخود پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن حسد اگر کریں گے تو ہمارا قابیل کے علاوہ کوئی حل نہیں ہو سکتا۔